اگر ہم تاریخ کے اوراقوں کو کھولیں گے، ہم دیکھیں کہ ہم ہسٹری کے اندر کہاں موجود ہیں۔ یہی کربلا ہے، یہی مجلس ہے، یہی عزاداری ہے، اور یہی مقدمہ ہے ظہور کا۔ اگر ہم اس سے صحیح سمجھ پائے تو ہم آگے کی طرف بڑھیں گے۔ اور یہ دنیا میں ہونے والے واقعات، چھوٹے موٹے جتنے بھی واقعات ہیں، یہ اصل میں ہمارے ذہن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہیں، ہمیں مقصد سے ہٹانے کے لیے ہے، تاکہ مثلا آپ اپنی گفتگوؤں کو موڑ دیں، آپ معاشرہ اس طرف نہ بڑھ پائے اس طرف۔ تو میں پہلے بھی کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں اور میں بار بار کرتا ہوں کہ جو ہماری کوشش ہوتی ہے، کہ جو توفیق الہی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نوجوانوں کو ان کے امام سے ملائیں۔ پہلے تو خود ملے، پھر لوگوں کو ملائیں، اور اب جب امام کی طرف بڑھیں گے تو یقیناً کوئی نہ کوئی نوکری، کوئی نہ کوئی ڈیوٹی تو کرنی ہے۔ تو اب ہم دیکھیں کہ ہماری کیا ڈیوٹی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جو ہماری گفتگو ہے وہ بزرگوں کو بہت سمجھ میں نہ آئے، ہو سکتا ہے کیونکہ بزرگوں نے اتنے علماؤں کو سنا ہوا ہے، ہم تو ویسے ہی چھوٹے سے طالب علم ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بولیں کہ اس طرح کی بات نہیں ہو رہی ہے جس طرح ہونی چاہیے۔ تو یہ کیونکہ نیا زمانہ ہے، نیا دور ہے، سائبر ٹیک ہے، دنیا جو ہے وہ ورچوئل ورلڈ میں زندہ ہے، تو ابھی یہاں پہ جوانوں کو اس طرح کا ایک کانٹینٹ دینا ہے تاکہ یہ سمجھے اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ جب تک اس واقعے کو تشخیص نہیں دے پائے گا آج کل کے دور کے ساتھ، یہ اپنے امام کے لیے قدم نہیں بڑھا سکتا۔ اور بہرحال آپ ماشاءاللہ سب جوان ہیں، اہل علم ہیں، اہل ذوق ہیں، اہل گفتگو ہیں، تو جو بہرحال ہمارے پاس چند دن ہے، ہمیں خدا توفیق دے کہ ہم، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بہرحال گفتگو ایسی بھی ہو ویسی بھی ہو، گفتگو تو دیکھیں نہ ہم ایک گھنٹے میں کتنی گفتگو کریں گے اور کتنے موضوع چھیڑ سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ اور ویسے بھی فضائل جو ہیں وہ جتنی انسان کو توفیق ہو، اور بعد میں کہ ان کے فضائل کہ جس کے لیے قرآن یہ کہتا ہو کہ سارے درخت قلم بن جائیں، سارے دریا سمندر سیاہی بن جائیں، کلمۃ اللہ کے فضائل تم نہیں سمیٹ سکتے، نہیں لکھ سکتے۔ کلمۃ اللہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ عزیزان محترم، کلمۃ اللہ کسے کہتے ہیں؟ کلمۃ اللہ روایات اور حدیث میں، یا جب آپ زیارت پہ جاتے ہیں نجف اشرف تو وہاں یہی لکھا ہے کہ کلمۃ اللہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز اس طرح کلمۃ اللہ، ید اللہ، عین اللہ، سیف اللہ کوئی بھی نہیں ہے سوائے علی کے۔ تو اب ہم اس کو جتنا کھول پائے، یہ ہماری محدودیت ہے، ہم اتنا کھول بھی نہیں سکتے اس ذات کو، پر یہ تو صرف اصل ہدف یہ ہے کہ اس ولایت کو اپنے وجود میں لے کر آئیں، جتنی ظرفیت ہے اس کو بڑھائیں، کیونکہ جتنی یہ ولایت وجود پہ اثر کرے گی اتنا یہ وجود امام کے کام آئے گا۔ میرا توجہ کا طالب ہوں میں، اب تھوڑی سی آسان سے مشکل گفتگو کی طرف بھی تو جانا ہے نا، کیونکہ بہرحال یہاں پہ صرف میٹھا میٹھا نہیں ملتا، یہاں تھوڑی سی کڑواہٹ بھی ہے، تو اس کڑواہٹ کو تھوڑا اندر لینا پڑے گا، کیونکہ بہرحال انسان کا مزاج ساری چیزوں کا بیلنس ہونا چاہیے، تو یہ بیلنس اپنے اندر رکھنا پڑے گا۔ اب یہ ولایت وجود میں اتاروں کیسے؟ یعنی میں کیسے اس ولایت کو اپنے وجود میں لاؤں کہ کل کو میرے قدم جو ہوں وہ ایسے اٹھیں کہ جو میرا امام چاہتا ہے، وہ میرے قدم کیسے اٹھے ہوں۔ اب میں اپنی زندگی کو پرکھوں اور دیکھوں، لیکن اس کے لیے پہلی چیز یہی ہے کہ جو میں نے بہرحال کل گفتگو کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، اسی کو میں تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرتے ہوئے اس کی طرف آتا ہوں کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ مولا نے نہج البلاغہ کے اندر اور اپنے اقوال کے اندر بابصیرت شخص کی تعریف کی ہے۔ بابصیرت کیا ہے؟ کل میں نے آپ کو بولا کہ یہ وہ ہیں جو سنتے ہیں تو تفکر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو دقت سے دیکھتے ہیں، گزر نہیں جاتے،
اور عبرت لیتے ہیں واقعات جو ہو رہے ہوتے ہیں اور تاریخی. تو یہ ایک بابصیرت ہے. اب اس بصیرت میں ہونے والے شخص کے لیے جو راستہ احادیث اور روایات بتاتی ہیں وہ راستے کے کچھ مراحل ہیں. پہلی چیز جو بصیرت کی ہے کہ آیا بصیرت صرف دین میں ہے کیا؟ نہیں، بصیرت پہلی اخلاقی ہے. یعنی اخلاقی طور پر بصیرت کیا ہے؟ یعنی اخلاقی طور پر آپ کیسے بابصیر ہوں گے؟ واضح ہے کہ انسان اخلاقی طور پر اپنے آپ کو صحیح کرے. اور حدیث روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ جو عقل مند شخص ہے، جسے روایات عقل مند کہتی ہیں، وہ دوسروں کے عیبوں پہ انگلی نہیں اٹھاتا بلکہ اپنے عیبوں کی اصلاح کرتا.